میرے اندر اگر گناہ جا رہا ہے، دھواں جا رہا ہے سود کا، میں سانس لے رہا ہوں اس فضا میں جس میں اللہ کا دین قائم نہیں ہے، تو میرے اندر گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے، گناہ جا رہا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کو صفائی کیسے کریں گے؟ تن من دھن لگا دو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ ابھی یہ عزیزم نوید صاحب جو کہہ رہے تھے بار بار اقامت دین، اقامت دین، کیا مطلب ہے اقامت دین کا؟ دین کو قائم کرنا، پورا دین۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز قائم کرنا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ قیام جو ہے نماز کا نظام کا، اس کے لیے مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، اس کے لیے امام اور خطیب رکھے جاتے ہیں، وہاں پر بر وقت جماعت ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نماز کا نظام ہے۔ اسی طریقے سے دین کا نظام، اقیم الدین، دین کو قائم کرو، اور اسی کو کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین پورا کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ فوجداری قوانین بھی اسی کے ہوں، دیوانی قوانین بھی اسی کے ہوں، وراثت کا قانون بھی اسی کا ہو، سود کو جڑ سے نکال کے پھینکا جائے، بیع و شرع کی جو حرام شکلیں ہیں ان کو ختم کیا جائے، جوئے کا خاتمہ کیا جائے، بے پردگی بے حیائی کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ سارا کام اگر آپ کریں تو اس میں جو تن لگے گا، جو من لگے گا، جو آپ کا دھن لگے گا، جو آپ کا وقت لگے گا، یہ کفارہ ہے کہ جزوی بندگی کی وجہ سے جو گناہ ہو رہا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی اسی نظام کے حامی ہیں۔ وہ دیکھیے جو کہا تھا نا بش نے یا اس کے سیکریٹری پاول نے 11 ستمبر 2001 کو، آر یو ود اس اور اگینسٹ اس؟ یاد ہے؟ اور ہمارا کمانڈو صدر اور وہ پتاشے کی طرح بیٹھ گیا تھا آپ کے ساتھ جی۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، نو گرے ایریا ان بٹوین، یا میرے ساتھ ہو، میرے وفادار ہو۔ تو جتنے دین پر عمل کر سکتے ہو اتنے پر تو کرو نا۔ نمبر 1، آخر سود سے غبار سے نہیں بچ سکتے، براہ راست تو سود سے بچو۔ نہ سود پہ رقم رکھ کر کھاؤ اور نہ سود پر رقم لے کر اپنا کاروبار بڑھاؤ، اپنی بلڈنگیں جو ہیں اور اونچی کرو، یہ تو کر سکتے ہو۔ پردہ تو اپنے گھر میں راج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ابھی پاکستان میں تو کوئی ایسا ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ اگر کچھ زیادہ وقت مل گیا ہماری شامت اعمال سے اس شخص پرویز مشرف کو، تو شاید وہ وقت بھی آ جائے کہ پردے پر پابندی کر دی جائے، کوئی عورت برقع نہیں پہنے گی۔ ہو چکا ہے دنیا میں، معظم ممالک میں ہوا۔ مصطفیٰ کمال پاشا جو آئیڈیل ہے اس کا، اس نے یہی تو کیا تھا، پردہ ختم، انگریزی لباس پہننا لازم، عربی میں نہیں اذان دے سکتے ہو نہ نماز پڑھ سکتے ہو، ترکی زبان میں نماز پڑھو، ترکی زبان میں اذان۔ یہ سارا کمال عطا ترک نے کیا تھا، اور اس نے آتے ہی کہا تھا کہ میرا آئیڈیل وہ ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہونا ہے۔ بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے ہیں، اور آج نسیم منسیاں ہیں۔ کہاں گیا وہ فیلڈ مارشل ایوب خان؟ کہاں گیا وہ یحییٰ خان؟ کہاں گیا بھٹو؟ کہاں گیا ضیاء الحق؟ تو بڑے بڑے تنتنے والے، بڑے بڑے دبدبے والے لوگ آئے ہیں، وہ سب نسیم منسیہ ہو گئے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے ابھی کتنے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مہلت اسے ملے گی تو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ملے گی۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے، کس قدر پیاری حدیثیں یاد آ گئی، اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ تم خود بے ایمانی کرتے ہو تو بے ایمانی تمہارے حاکم ہوں گے۔ تم خود سودی لین دین میں ملوث ہو تو سود کا نظام ہی تمہارے اوپر رہے گا۔ اعمالکم اموالکم، اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ویسے تمہارے حکمران جو ہے وہ حاکم بنا دیے جائیں۔ اسی لیے جو نوید صاحب کہہ رہے تھے پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔
ابھی میں نے 2 نقطے بتائے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت، اطاعت رسول کے ذریعے. اسی کا نام عبادت ہے. اسی کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. جیسے میں نے کہا تھا نماز تو ہر وقت نہیں پڑھتے آپ. جو پابندی سے پڑھتا ہے وہ بھی 2-2.5 گھنٹے ہی 24 گھنٹے میں لگتے ہوں گے نا اس کے نماز میں. باقی 21.5 گھنٹے کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا. یعنی جو کام کرے گا شریعت کے دائرے میں کرے گا. یہی عبادت ہو رہی ہے. کمائی کرے گا حلال ذریعے سے کرے گا. کھانا کھائے گا حلال کھائے گا. یہ پوری زندگی کے تمام کام عبادت ہیں اگر اللہ کے قانون کے مطابق کیے جائیں. یہی بغاوت ہیں اگر اللہ کے قانون کے خلاف کیے جائیں. اور دوسری بات میں نے آپ کو بتائی، یہ عبادت جزوی اللہ کو قبول نہیں ہے، بلکہ جزوی عبادت وہ تو منہ پر دے ماری جائے گی، جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یا ہمارا دین قبول کرو یا چھوڑ دو. اس کا جزوی معاملہ نہیں ہو سکتا. 50% مانتے ہیں یا 30% یا 33%. چلو 33% پہ پاس ہو جاتے ہیں نا بچے، ہمیں بھی 33% پہ پاس کر دو. اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ. اور اس کا عبادت کا حق صحیح معنی میں کب ادا ہوگا؟ جب پورا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قائم کر دیا جائے. تعزیرات ہوں، سزائیں ہوں، اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں. دولت کی تقسیم ہو معاشرے میں، اللہ کے قانون کے مطابق ہو. اللہ کا نظام پوری زندگی کے اوپر غالب ہو جائے. اس کی جد و جہد اگر آپ کریں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس میں تن من دھن لگائیں گے، تو یہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا جو ایک باطل نظام کے تحت رہنے سے خود بخود ہمارے اندر جا رہا ہے. گناہ جا رہا ہے، سود جا رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ کفر جا رہا ہے ہمارے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہ 2 باتیں واضح ہو گئی. لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے اور اس کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جبکہ پورا نظام زندگی اللہ کے قانون کے مطابق قائم ہو. اب آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے پہلی تو بات ہے اطاعت. رسول کی بھی اطاعت ہوگی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی. لیکن اس کو میں نے شامل کر دیا عبادت کے اندر. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، تو اس کو بریکٹ کر دیا میں نے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ مل کر عبادت بن گئے. دوسرا اصل تقاضا کیا ہے بحیثیت امت، یہ سمجھ لیجیے آپ. رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کرنا، دعوت دینا، تبلیغ کرنا، اور کوشش کرنا کہ اللہ کا دین قائم ہو جائے. اس لیے آتے تھے نا. اب حضور پر رسالت اور نبوت ختم، انسان تو ختم نہیں ہو گئے. ان کو یہ دعوت کون دے گا؟ اب یہ ہے رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض. قرآن مجید میں اس کے لیے کہا گیا ہے، اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تاکہ قیامت میں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا دین کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے حساب کتاب کا ہے. میری بات سمجھ لیجئے. اگر کوئی دین پہنچا دے، اس کا حق ادا کر دے، اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر. اللہ کی عبادت کرو گے تو بشارت ہے، راح و ریحان و جنت نعیم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کرے گا. اللہ کی عبادت سے سرکشی کرو گے تو پھر جہنم ہے. فماواہ جہنم وساءت مصیرا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو وہ بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، لیکن حاصل کیا تھا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، نہیں. ہر امت کے خلاف اس کا رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا پہلے قیامت کے دن، جسے آپ کہتے ہیں سرکاری گواہ، پروزیکیوشن وٹنس. اے اللہ تیرا جس پیغام آیا تھا میرے پاس، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو یہ ذمہ دار ہے.
They can't plead ignorance. یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا، میں نے بتا دیا تھا. یہ ہے ان کے خلاف شہادت پڑے گی کہ اب یہ ذمہ دار ہے. بہت سادہ سی بات آپ کو سمجھا دوں مثال سے. آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں، کل شام تک یہ کام میرا ضرور کر دینا کر دینا کر دینا کر دینا ورنہ مجھے بہت نقصان ہو جائے گا. کسی آپ نے ایلچی کے ہاتھوں، پیغام بر کے ہاتھوں یہ پیغام بھیجا، وہ کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا. اب آپ غصے میں بھرے ہوئے اپنے اس عزیز کے پاس گئے، میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے یہ کام نہیں کیا، میرے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو. اگر وہ یہ کہہ دے بھائی مجھے تو آپ کا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، اب کوئی غصہ آپ کا رہ جائے گا اس کے خلاف؟ آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے نا، غصہ ختم. اب غصہ کس پر آئے گا؟ اس پیغامبر پر آؤ. بھلے آدمی تجھے میں نے پیغامبر بنایا تھا کہ پیغام پہنچانا، تم نے نہیں پہنچایا، میرے نقصان کے ذمہ دار تم ہو. تو یہ پیغام رسانی کا منصب کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے. اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ فارغ ہو گئے، بری ہو گئے، وہ ذمہ دار ہے. اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ مجرم ہیں، وہ نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا سورہ اعراف کے شروع میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی. پہلے رسولوں سے کہا جائے تم نے پہنچا دیا تھا، اب وہ کہیں گے کھڑے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا. پھر کہیں گے اچھا اب تم بات کرو، تم نے پیغام میرا پہنچ گیا تھا، کتنا عمل کیا. یہی وجہ دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں اپنی تعلیمات کے اہم نکات کو دوبارہ سہبارہ اس کو نمایاں کر کے پھر ایک سوال کیا. ذرا چشم تصور سے دیکھیے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، معمولی بات نہیں ہے. آج بھی 20-30 لاکھ ہی اترے نا حج میں، 1.25 لاکھ، جبکہ شاید پورے عرب کی آبادی 2.5-3 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی. 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے، 1,24,000. آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کی شان کیا تھی؟ ایک ایک لفظ 3 مرتبہ دہراتے تھے. لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، تھوڑے فاصلے کے اوپر جیسے مکبر ہو جاتے ہیں نماز با جماعت میں، اگر لاؤڈ سپیکر نہیں ہے تو وہ مکبرین کھڑے ہیں. حضور نے ایک بات ادھر کہی، اب مکبرین نے آگے پہنچانی شروع کر دی. دوسری بات سامنے رخ کر کے کہی، دوسری مرتبہ وہی بات، اب سامنے والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. تیسری مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہوئے کہی، اب بائیں والوں نے پہنچانا شروع کر دیا. آخر میں ایک سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ پورے مجمع نے کہا بیک آواز، انا نشهد انك قد بلغت رسالتا ونصحت الامتا وبلغت رسالتا وادیت الامانتا وکشفت الغمتا. اے نبی ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق رسالت ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور کفر کے اور ضلالت کے پردے چاک کر دیے. 3 دفعہ کہا الا هل بلغت، اور جواب آیا انا نشهد انك قد بلغت رسالت وادیت الامانت ونصحت الامت وکشفت الغمت. پھر آپ نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت، اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے. وہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، جس کے لیے سورہ مزمل میں کیا کہا گیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی بڑی بھاری بات آپ پر ڈالنے والے ہیں. اس کفر اور شرک کے گڑھ کے اندر توحید کی دعوت دینا کوئی آسان کام تھا؟ اسلام کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام تھا؟ شروع میں تو کہا گیا پاگل ہو گئے، مجنون ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شاعر ہیں، ساحر ہیں، مسحور ہیں، کذاب ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر نباشا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے صحابہ کو مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ جھیلا کہ نہیں؟ خود 3 برس حضور جو ہیں وہ محصور رہے شیب بنی ہاشم میں. یہ جیل ایسی تھی جس میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ کی جیلوں میں تو راشن تو ملتا ہے. بہرحال یہ ساری سختیاں جھیل کر حضور نے دین کو غالب کر دیا. یہ کام کیا
لیکن اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی بات 3 دفعہ کہہ کر الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة، پھر کہا فليبلغ الشاهد الغائب، اب تمہارے ذمے ہے جو یہاں ہے وہ پہنچائیں پورے 4 ڈانگے عالم تک اس پیغام۔ اس لیے کہ میں صرف تمہارے لیے رسول بن کر نہیں آیا تھا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، واحد۔ ویسے کہا جاتا ہے 313 رسول آئے ہیں، قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ تو 28-29 ہے انبیاء اور رسل، لیکن یہ کہ کہا جاتا ہے نبی تو آئے ہیں 1.25 لاکھ، جتنے کہ حجۃ الوداع میں موجود تھے صحابہ، اور رسول آئے ہیں 313 جتنے کہ بدر کے میدان میں مجاہد موجود تھے۔ بہرحال حضور نے فرمایا میں تو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم پہنچاؤ آگے، تاکہ میں تمہارے خلاف گواہ بنوں گا قیامت کے دن، اے اللہ میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، now they are responsible, they are accountable، اور تمہیں یہی گواہی دینی ہوگی اے اللہ تیرے رسول نے جو ہمیں پیغام پہنچایا تھا آپ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس مضمون کے لیے لفظ شہادت آتا ہے قرآن میں، اس لیے کہ شہادت کا لفظ جو ہے وہ رسالت کی اصطلاح کے طور پر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ مزمل میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اے محمد آپ شاہد ہیں ان پر، دنیا میں آپ گواہی دیں گے اسلام کی اپنے قول سے اپنے عمل سے، قیامت میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عدالت اخروی میں آپ پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے ہوں گے، آپ کہیں گے اے اللہ میں نے انہیں بات پہنچا دی تھی، اب یہ جواب دے، they are responsible, they are accountable۔ یہ فرض ہے امتی ہونے کی حیثیت سے جو ہم پر عائد ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ سنت کا استعمال نہیں کیا ہے، عام طور پر سنت کو ہم سمجھتے ہیں عبادات کے ضمن میں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ہر رکعت میں فرائض کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں اتباع ہے وہ لفظ جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، اتباع۔ اتباع میں وہ شے بھی آ جائے گی جس کا حکم دیا، اور وہ شے بھی جس کا حکم نہیں دیا لیکن آپ نے کیا۔ اتباع محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہو کر، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ جہت اطاعت اللہ کے اور اس کے رسول کی، یہ عبادت ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح حضور نے 23 برس، غور کیجئے، جب آپ کے پاس وحی شروع ہو گئی اور آپ حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا پڑے گا، وہاں جواب دہی کرنی پڑے گی، اور اپنی رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بات سب سے اونچی ہونی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ یہ جو ہے کام حضور نے 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا نا، کبھی آپ نے سوچا اس کے بعد آپ نے کوئی معاش کا کام کیا؟ تاجر تھے آپ، بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا، آپ قافلے لے کر جاتے تھے شام اور واپس آتے تھے، اور اسی تجارت میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی صداقت، آپ کی امانت ایسی ظاہر ہوئی
کہ عرب کی متمول ترین خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواہش ظاہر کی شادی کی، لیکن جب آپ پر وحی آ گئی اس کے بعد 23 برس کوئی اور کام کیا سوائے دین کی تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جدوجہد۔ تبلیغ کے لیے تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ بھی نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اگر نہیں کرو گے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیتیں بھی حضور نے ہمیں سنا دی جن میں حضور پر گرفت کی گئی تھی۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کیوں حرام ٹھہراتے ہو اپنے اوپر جو اللہ نے تم پر حرام کیا؟ ہو سکتا تھا حضور چھپا لیتے کہ میری یہ پکڑ جو اللہ نے کی ہے، کیوں مسلمان ہمیشہ اس کو پڑھتے رہے؟ پکڑ آئی تھی کہ نہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ماتھے پر تیوری ڈال لی، منہ موڑ لیا کہ ایک اندھا نابینا آیا تھا آپ کے پاس۔ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس کے لیے لفظ عتاب استعمال کیا حضور نے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جب بھی آتے تھے وہ نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم تو حضور کیا فرمایا؟ مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، آؤ بھائی خوش آمدید میرے اس ساتھی کے لیے جس کے ضمن میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا، عاتبنی اللہ فیہ، عتاب کیا مجھ پر۔ وہ آیتیں بھی قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو نوٹ کر لیجئے، ایک ایک حرف پہنچانا ہے محمد آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا۔ اب یہی کام امت کے ذمے کر کے آپ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں پہلا دور وہ ہے جو آپ کے صحابہ نے جانیں دے دی، قربان کر دی، کہاں کہاں کوئی شہید ہوا، کوئی ایران میں، کوئی عراق میں، کوئی شام میں، کوئی خراسان میں، کوئی ہندوستان میں آ کے شہید ہوا۔ کس لیے؟ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ دور صحابہ اور تابعین کے بعد عام مسلمان جو ہیں وہ تو دنیا پرستی کے اندر لگ گئے بدقسمتی سے، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ پھر یہ کام، یہ جھنڈا کس نے بلند رکھا؟ وہ صوفیاء کرام نے بلند رکھا۔ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں آئے تھے اجمیر میں؟ حالانکہ وہ راجپوتوں کی طاقت کا گڑھ، رائے پتھورا کا مرکز۔ شیخ علی اجمیری تو لاہور میں اس وقت آئے تھے جہاں لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، لیکن معین الدین اجمیری تو اس وقت آئے ہیں جبکہ یہ پورا راجستھان جو ہے راجپوتوں کی سرزمین، اور اس میں رائے پتھورا پرتھوی راج بہت سخت، بہت زبردست، اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ 90,000 ہندو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے پنجاب کے جو دو بڑے بڑے قبیلے ہیں وٹو اور سیال، یہ دونوں قبیلے ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، بلکہ یہ دونوں قبیلے تو ان کے پوتے شاگرد کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ یعنی شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ معین الدین کے جو ان کے خلیفہ تھے، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے جو پاک پٹن میں دفن ہیں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر یہ دونوں قبیلے ایمان لائے۔ بہرحال یہ کام کیا ہے مسلمانوں نے، پہلے کیا ہے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ کس لیے گئے تھے وہ؟ کیا وہ دنیا بنانے گئے تھے؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر جب عام مسلمان اور بادشاہ جو ہے ہمارے بن گئے، وہ بھی عیش پرست ہو گئے، محل بنانے شروع کر دیے، جو دنیا میں اور عیاشیاں کرتے تھے بادشاہ انہوں نے بھی شروع کر دی، تو پھر صوفیاء کرام نے وہ جھنڈا سنبھال لیا، ان کے ذریعے سے یہ دعوت پھیلی ہے۔ یہ عرب تاجر تھے، وہ اپنے حسن خلق کی بنیاد پر، یہ سارا جو ہندوستان کا مغربی ساحل ہے جسے مالابار کہتے ہیں آپ، یہاں سارا اسلام جو آیا عرب تاجروں کی وجہ سے آیا۔ پورا یہ ملک جو ہے انڈونیشیا، ملیشیا، یہ ملایا، سماٹرا، جاوا، یہ سارے یہ بھی عرب تاجروں کی وجہ سے ایمان لائے۔ وہاں کبھی چڑھائی نہیں کی گئی، کبھی وہاں تلوار نہیں اٹھی اسلام کے لیے، بلکہ عرب تاجروں کی تبلیغ سے اور ان کی خوش خلقی، ان کے جو کاروبار میں صداقت اور امانت کے عنصر دیکھے ایمان لے لوگ۔ بہرحال یہ جان لیجئے
کہ اس کے بعد سے جبکہ یہ ادارہ بھی کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب امت مسلمہ وہ کام سرے سے نہیں کر رہی۔ یہ وہ جرم ہے بحیثیت امت جو ہمیں کام کرنا چاہیے تھا۔ ہم امین ہیں قرآن کے، ہم امین ہیں اللہ کی شریعت کے، اور فخر کرتے ہیں ہم اس پر۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی یقیناً ہے، لیکن اس افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی تھی؟ بلغوا انی ولو آیا، میرا کوئی ایک بھی امتی نہ رہ جائے جو قرآن کی تبلیغ نہ کرے، چاہے ایک ہی آیت آتی ہے ایک ہی آیت کی تبلیغ کرے۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں رسول کی؟ کوئی میرا امتی فارغ نہ رہے اس سے۔ یہ کام ہے جو بحیثیت امتی ہمارے کندھے پر ہے۔ یوں سمجھیے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں وہ بوجھ حضور کے کندھے سے اتر کر امت کے کندھے پر آ گیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سائی آف ریلیف، اے اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہے ہیں میں نے پہنچا دیا، میرے اوپر اب کوئی بوجھ نہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، وہ بھاری بات کا بوجھ میرے کندھے سے اتر گیا۔ یہ شہادت ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید میں دو جگہ آیا۔ ایک صورت ہے سورہ حج جو مکی دور کی آخری صورتوں میں سے، ایک صورت ہے سورہ بقرہ جو مدنی دور کی پہلی صورت ہے۔ ان دونوں میں درمیان میں ہجرت ہے، ادھر سورہ حج ادھر سورہ بقرہ۔ سورہ حج میں فرمایا اے مسلمانوں جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے، اور کس لیے کرو؟ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے خلاف گواہی دے قیامت میں کھڑے ہو کر کے اللہ تیرا دین جو میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اور تم یہی گواہی دو کھڑے ہو کر اے اللہ تیرے نبی سے جو دین ہمیں ملا ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ یہ مقصد ہے اس امت کی تشکیل، انسانوں کی تخلیق عبادت رب کے لیے، تشکیل امت یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ اسی لیے جب امت کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی ہے، یہ لفظ ذرا آپ چونکیں گے، جیسے کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد پھر دوسرا بادشاہ آتا ہے تو اس کی تاج پوشی ہوتی ہے نا۔ 2000 سال تک یہودی بنی اسرائیل اس مقام پر فائز تھے، اللہ کی کتاب اور شریعت کے امین وہ تھے، تورات انہیں دی گئی تھی، 20 نبی ان کے ہاں آئے، 3 کتابیں انہیں دی گئی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ لیکن حضور کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے، ایک نئی امت نبوت اور رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی، وہ امت مسلمہ ہے جس کو ہم بدنام کرنے والے ہیں۔ بدنام کنندگان نکو نامے چند، ہم اپنے اسلاف کو بدنام کرنے والے ہیں آج دنیا میں، لیکن ہمارا منصب یہ ہے۔ یہ جو کورونیشن ہوئی ہے کب ہوئی ہے؟ تحویل قبلہ، حضور نے 16 مہینے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مدینے جانے کے بعد، پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب قبلہ بدل دو، شمال کی بجائے جنوب کی طرف رخ کرو، اعلی کعبہ کی طرف رخ کرو۔ یہ علامت تھی کہ اس مرکز والی امت معزول، بنو اسرائیل کا مرکز وہ تھا بیت المقدس، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی، جسے یہ لوگ ٹیمپل کہہ دیتے ہیں، ہیکل کہہ دیتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مسجد اقصیٰ تھی۔ حضرت ابراہیم نے، اسماعیل نے علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، حضرت سلیمان نے یہ جو بیت المقدس کے اندر مسجد بنائی۔ بہرحال وہ مرکز ختم، وہ امت معزول، اب خانہ کعبہ کے گرد اور نبوت اور رسالت محمدی کی اساس پر نئی امت، امت مسلمہ، اور اس کے لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہی بات جو وہاں کہی گئی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول کا ذکر پہلے، امت کا بعد میں، اور یہاں امت کا پہلے كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔
اس مقصد کے لیے جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے جان کھپانا، اس کے لیے قوت، اس کے لیے صلاحیت خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، انفاق کرنا، یہ ہے محمد